آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید انسان کی زندگی کا سب سے اہم سوال ہے۔ ہم اکثر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اکثر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اکثر بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ زندگی کے شروعاتی مرحلے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پریشانیوں کی وجہ دنیا ہے۔ اگر حالات بہتر ہو جائیں، اگر لوگ بہتر ہو جائیں، اگر ماحول بدل جائے تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ یہ سوچ دنیا کے زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نئی جگہ تلاش کرتے ہیں، نئی نوکری، نئے تعلقات اور نئے حالات۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اکثر حالات بدل جاتے ہیں لیکن انسان کی بے سکونی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے بہت سے لوگ زندگی میں آگے بڑھ کر ایک نئی حقیقت کو سمجھنے لگتے ہیں جو انسان کی دوسری سطح ہے۔ وہ کہتا ہے مسئلہ میرے اندر ہے۔ جب انسان تھوڑا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مسئلہ صرف دنیا میں نہیں ہے، مسئلہ اس کے اندر بھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان روحانیت کی طرف جاتا ہے، اپنے نفس کو دیکھتا ہے، اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ میڈیٹیشن، اسپریچویلٹی، سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے بہتر ہے، لیکن یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے۔ کبھی کبھی انسان ہر چیز کو اپنے اندر کا مسئلہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں مکمل طور پر بدل جاؤں تو میری زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں مسئلے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ تیسری سطح یہ ہے کہ زندگی کو قبول کیا جائے۔ یہاں انسان تیسری اور گہری سطح تک پہنچتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ صرف دنیا نہیں ہے اور مسئلہ صرف میں بھی نہیں ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں زندگی کی حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ زندگی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہر چیز انسان کی خواہش کے مطابق ہو۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ یہاں مشکلات ہوں گی، ناکامیاں ہوں گی، تکلیف بھی ہوگی، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ یہی حکمت اسٹوئسزم میں بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی تصور ایک بہت پرانے فلسفے میں بھی ملتا ہے۔ اسٹوئک فلسفی کہتے ہیں زندگی کا سکون اس میں ہے کہ تم اس چیز کو قبول کرو جسے تم بدل نہیں سکتے۔ لیکن اسلام اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ زندگی کو صرف قبول ہی نہ کرو بلکہ اس میں بہترین عمل کرو۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زندگی کا مقصد بہترین اعمال کرنا ہے تو پھر انسان کیوں ہمیشہ نتائج کے بارے میں فکر کرتا رہتا ہے؟ اور کیوں ہمارا نفس ہمیں عمل کے بجائے ریزلٹس کے پیچھے دوڑاتا ہے؟ اگر ہم انسان کی پریشانیوں کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک بہت عجیب حقیقت نظر آتی ہے۔ انسان صرف مسئلوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ انسان دراصل اس لیے پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ حالات اس کے مطابق ہوں، لوگ اس کے مطابق ہوں، مستقبل اس کے مطابق ہو۔ لیکن زندگی اس طرح کام نہیں کرتی۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگر ہم زندگی کو غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زندگی میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہمارے کنٹرول میں ہے اور دوسری چیز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔
ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے کنٹرول اور اختیار میں صرف یہ چیزیں ہیں: ہمارے اعمال، ہماری نیت، ہماری کوشش، ہمارا کردار۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر انسان واقعی اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ریزلٹس، لوگوں کا رویہ، حالات، فیوچر، یہ سب چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ انسان کی پریشانی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنی طاقت، اپنی انرجی اس چیز پر لگانے لگتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ریزلٹس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ فیوچر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن انسان کو ایک بہت اہم اصول سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کا کام صرف عمل کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن اس حقیقت کو بہت مختصر مگر گہرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں غور کریں، نتیجے کا ذکر کس چیز سے کیا گیا ہے؟ اعمال سے۔ اس زمانے کی قسم، پوری انسانیت نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ زندگی کا اصل فارمولہ یہ ہے: اپنا کام کرو اور جو نتیجہ ملے اسے قبول کرو۔ لیکن ہمارا نفس اس کے برعکس چاہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان کم سے کم محنت کرے اور بہترین نتیجہ حاصل کرے۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان آرام کرے اور زندگی اسے سب کچھ دے دے۔ اسی لیے انسان کا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، بلکہ اس کا اپنا نفس ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے: اگر نفس انسان کو نتائج کے پیچھے دوڑاتا ہے اور عمل سے دور کرتا ہے تو نفس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن نفس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں جہاں انسان کی زیادہ تر پریشانیوں کی جڑ موجود ہے، اور وہ ہے نفس۔ نفس کو آپ ایگو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو انسان کو ہمیشہ فوری خوشی کی طرف کھینچتا ہے۔ نفس کی فطرت بہت عجیب ہے۔ یہ انسان سے کہتا ہے کم محنت کرو، زیادہ حاصل کرو، آرام کرو، مگر بہترین زندگی چاہو۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان ذمہ داری کم لے اور امیدیں زیادہ رکھے۔ قرآن نفس کے بارے میں بہت گہری بات کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت ہے نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس لوامہ دوسری حالت ہے۔ نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلطی کے بعد ملامت کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ضمیر کی آواز پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ تیسری اور بلند ترین حالت ہے نفس مطمئنہ۔ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کے ساتھ سکون میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل اللہ کے فیصلوں سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اے سکون والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ نفس ہمیشہ چاہتا ہے کہ زندگی آسان ہو، ریزلٹس فوراً طور پر ملیں،
اور انسان کو وہ سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتا ہے، لیکن زندگی اس طرح نہیں چلتی۔ یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ زندگی حقیقت کے اصول پر چلتی ہے، نفس خواہشات کے اصول پر چلتا ہے۔ جب یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو انسان کے اندر غصہ، مایوسی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ انسان ہر خواہش پوری کر لے، اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام نہ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر نفس انسان کو خواہشات اور رزلٹس کے پیچھے دوڑاتا ہے تو پھر انسان اس سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو عمل اور ذمہ داری پر کیسے قائم کر سکتا ہے؟ اگر انسان کا مسئلہ نفس ہے اور وہی اس کو دوڑاتا اور تھکاتا ہے تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے، اور وہ ہے قبولیت اور ذمہ داری۔ قبولیت کیا ہے؟ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو قبول کرے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ زندگی مکمل نہیں ہوگی، مشکلات آئیں گی، ناکامیاں ہوں گی، تو وہ ان چیزوں سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی انرجی اور طاقت ایک نئی جگہ پر لگنے لگتی ہے۔ یہاں دوسرا اصول آتا ہے ذمہ داری۔ زندگی میں جو چیز واقعی انسان کے اختیار میں ہے وہ ہے اس کا عمل۔ قرآن اس حقیقت کو بہت واضح انداز میں بیان کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا اصل کام نتیجہ حاصل کرنا نہیں ہے، انسان کا اصل کام کوشش کرنا ہے۔ جب انسان یہ اصول سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی توجہ اس چیز پر جمع کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی اپنی نیت، اپنی کوشش، اپنا کردار۔ لیکن انسان اکثر اس کے الٹا کرتا ہے، وہ اپنی انرجی اس چیز پر خرچ کرتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی نتیجے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی اصول اسٹوئک فلسفی میں بھی موجود ہیں۔ ایپکٹیٹس کہتے ہیں، زندگی کا سکون اس میں ہے کہ تم ان چیزوں پر توجہ دو جو تمہارے اختیار میں ہیں۔ لیکن اسلام اس اصول کو ایک اور گہرائی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ سوال یہ باقی رہ جاتا ہے، اگر انسان صرف عمل پر توجہ دے اور نتیجے قبول کرے تو کیا واقعی اس کی زندگی میں سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کے فلسفے اور سائیکالوجی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف اسلام میں نہیں ملتا۔ دنیا کی بہت سی فکری روایات اور جدید نفسیات بھی اسی نتیجے تک پہنچی ہیں کہ انسان کا سکون نتیجوں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ اپنے عمل پر توجہ دینے میں ہے۔ قدیم یونان اور روم کی فلسفی کے پیروکار اسٹوئسزم، ان کا ایک بنیادی اصول تھا، زندگی میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو تمہارے اختیار میں ہے اور دوسری وہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسٹوئک فلاسفرز کہتے تھے اگر انسان اپنی توانائی صرف اس چیز پر لگائے جو اس کے کنٹرول میں ہے تو اس کی زندگی میں غیر ضروری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وکٹر فرینکل جدید نفسیات میں مشہور ماہر نفسیات یہی کہتے ہیں۔ وہ نازی کیمپ میں قید رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب مینز سرچ فار میننگ میں لکھا، انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے
مگر ایک چیز نہیں چھینی جا سکتی، اور وہ ہے اپنے ریئیکشن کو منتخب کرنے کی آزادی۔ یعنی حالات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن اس پر کیا ریئیکشن دینا ہے یہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ بدھ مت کی تعلیم میں بھی ایک اہم اصول ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تکلیف کی وجہ اس کی خواہشات اور امیدیں ہیں۔ جب انسان ہر چیز کو اپنی خواہش کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ مایوس ہوتا ہے۔ لیکن اسلام ان تمام فلسفیز سے ایک قدم آگے جاتا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ حالات کو قبول کرو، اسلام کہتا ہے کہ حالات کو قبول کرو اور اس کے اندر بہترین عمل کرو۔ اسی لیے قرآن بار بار ایک بات کہتا ہے کہ کامیابی احساسات میں نہیں ہے، کامیابی اعمال میں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی اصل ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ ہر دن اپنا بہترین عمل کرے۔ اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر انسان زندگی کو قبول کر لے اور اپنی توجہ صرف اعمال پر فوکس کر دے تو وہ پریکٹیکلی اپنی ڈیلی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی اب ہم سمجھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر زندگی کا اصل اصول یہ ہے کہ انسان کو اپنی توجہ اعمال پر رکھنی چاہیے اور نتیجوں کو قبول کرنا چاہیے، تو اس اصول کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کیسے اپنائیں؟ پہلا اصول، اپنے دن کی ذمہ داری لو۔ زندگی کو سمجھنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ مستقبل سے ہٹا کر اپنے آج پر رکھے۔ آپ کا اصل امتحان آج کا دن ہے، آپ کا اصل اختیار بھی صرف آج کے دن پر ہے۔ ہر انسان کو روز اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، آج میں نے کیا کیا؟ کیا میں نے آج کوئی اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، اپنے مقصد کی طرف ایک قدم بڑھایا؟ یہ وہ سوال ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ دوسرا اصول، مقصد کا ہونا۔ انسان اس وقت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے پاس ایک ایسا مقصد ہو جو اس کی ذاتی خواہشات سے بڑا ہو تو اس کی زندگی میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس مقصد ہو تو پھر مشکلات، ناکامیاں اور مصیبتیں اسے توڑتی نہیں ہیں، بلکہ وہ انہیں اپنے سفر کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون اس وقت آتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا کام صرف اپنی کوشش کرنا ہے، نتیجے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اسلام میں اسی اصول کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے اور پھر اختیار اللہ کو دے دے۔ جب انسان اس اصول کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی آزادی پیدا ہوتی ہے۔ وہ نتیجے کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ صرف ایک چیز پر رہتی ہے، عمل۔ آخر میں ایک بہت اہم حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کی زیادہ تر پریشانیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ زندگی سے وہ چیزیں چاہتا ہے جو زندگی دینے کے لیے بنی ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ہمیں خوش رکھے، ہمیشہ آسان ہو، ہمیشہ ہمارے مطابق ہو، لیکن زندگی اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد آرام حاصل کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہے امتحان۔ امتحان اس بات کا کہ انسان کیسے عمل کرتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو احساسات کے پیمانے سے ناپتے ہیں، فیلنگز کے پیمانے سے۔ اگر ہم اچھا محسوس کر رہے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ٹھیک ہے، اگر ہم اچھا فیل نہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا اصل معیار فیلنگز نہیں ہے، ایکشن اور اعمال ہیں۔
جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی خوشی محسوس کی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ جب انسان یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی توجہ اس چیز پر مرکوز کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی اپنے اعمال، اپنی نیت، اپنی کوشش۔ زندگی کا اصل سکون اس میں نہیں ہے کہ انسان ہر مسئلہ حل کر لے۔ زندگی کا اصل سکون اس میں ہے کہ انسان اپنے حصے کا کام کرے۔ نفس ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان آرام کرے اور زندگی اسے سب کچھ دے دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عظمت ہمیشہ انسان کی ذمہ داری قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم زندگی کا سکون چاہتے ہو تو اپنی توجہ اس چیز پر رکھو جو تمہارے اختیار میں ہے۔ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دن کو بہتر بناؤ اور پھر نتیجوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ زندگی کا راز یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ حاصل کر لو۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔